السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النساء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النساء تاجی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضور مریم اماں تاجی صاحبہ کا اصلی نام ایوج بھی تھا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امی جان کی نسبت سے مریم بھی ان کا نام رکھا تھا۔ آپ اسی نام سے مشہور ہوئی۔ جن لوگوں نے بابا حضور سے دین پائی ہے ان میں سے اماں حضور کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ بابا حضور آپ کو نہ صرف اماں کہہ کر پکارتے بلکہ آپ کی سلطنت کے پردھان منتری کا درجہ دے رکھا ہے۔ اکثر بابا حضور لوگوں سے کہتے کہ جو ہم تک آنا چاہتا ہے وہ پہلے اماں حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ خاندان سے صدیقی شیخ ہے۔ آپ کا پیدائش مقام قصبہ کاجلیشور، تعلقہ مورتیجا پور، ضلع اکولا، مہاراشٹر میں ہوا۔ آپ کے ابو جان ملازمت کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ ان کا نام حضرت عزیز الدین عرف الہی بخش تھا۔ آپ بہت نیک اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بہت رحم دل اور خدا کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا اور خدا کے حضور آنسو بہانا آپ کا معمول تھا۔ اماں حضور کی زندگی ان کے والدین کا عکس تھا۔ آپ نماز، روزے و اسلامی علم پر سختی سے عمل کرتی رہی۔ یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کا دل حق کی طرف مائل ہوا۔ اماں حضور جب کامٹھی میں اپنے بھائی بزرگوار کے گھر تشریف رکھتی تھی اس سمے ایک بزرگ شاہ عبدالحمید آپ کے بھائی کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ بی صاحبہ کی پیشانی مبارک کی طرف دیکھ کر فرمایا، تمہاری قسمت میں دو لال ہے۔ پھر اماں حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ایک ہے۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ حضور پر نور حضرت سید محمد بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خصوص خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرو، وہیں سے تمہارا تعلق ہے اور یہ نعمت قربا عطا ہوگی۔ چنانچہ خضر صفت درویش کا اشارہ پاتے ہی اماں حضور نے اپنے بھائی کے ساتھ ناگپور جانے کا ارادہ کیا، ملت والدین کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر فیض یاب ہو۔ اس سمے بابا حضور شفا خانے میں تشریف فرما تھے۔ اماں حضور نے یہاں پہنچ کر شفع زیارت حاصل کیا۔ اماں کو دیکھتے ہی بابا حضور نے فرمایا، میں ایک مدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اماں حضور کی چوڑیاں ایک پتھر سے پھوڑ دی اور فرمایا، ہم لوگ یہ نہیں پہنتے جی۔ پھر فرمایا، آتے جاتے رہتے اچھے رہتے۔ بابا حضور کے یہ چند لفظ میں کئی بات چھپی ہوئی تھی، کئی راز چھپے ہوئے تھے جو سمجھداروں کے لیے کافی ہوتے۔ اماں حضور یوں بار بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ یہ سلسلہ ایک برس تک جاری رہا۔ ستمبر 1908 میں جب بابا حضور دارالاولیاء سے شکردرہ محل تشریف لائے اور وہاں سے واقعی شریف تشریف لے گئے تو اماں حضور پاٹن ساونی میں مقیم رہی۔ یہیں سے اماں حضور بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی رہی اور یوں کچھ ہی دنوں کی آنے جانے کے دوران اسی دوران بابا حضور نے اماں حضور کو عبادت کے لیے ایک خوفناک جنگل میں واقعی شریف کے نزدیک بیٹھا دیا جو جنگلی جانوروں کا آنے جانے کا راستہ تھا۔ بابا حضور نے اماں حضور کو ایک خاص جگہ قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، خبردار بنا اجازت کے یہاں سے نہ اٹھنا۔ اماں حضور نے بھی اس حکم کی تعمیر کی۔ اماں حضور بغیر کھائے پیے عبادت میں مشغول رہی۔ ادھر لوگوں نے دیکھا کہ بابا حضور بھی اس دوران بنا کچھ کھائے پیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ کچھ عرصے بعد بابا حضور نے ایک خدمتگار لکشمن واکیڑیا کو بلایا، واکیڑیا ادھر آ۔ وہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تیرے کھیت کی طرف اماں ہے، جا کر کھانا پہنچا اور خدمت کیا کر۔ لکشمن واکیڑیا اپنے گھر پہنچ کر کھانا لے کر روانہ ہوا اور اماں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے اماں حضور کو پکارا تو آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، بس چادر اوڑھے لیٹی رہی۔ جب لکشمن واکیڑیا نے کہا کہ بابا حضور نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے تب آپ اپنی جگہ سے اٹھی۔ لکشمن واکیڑیا کے انوسار جب اس نے اماں حضور کو دیکھا تو ان کی حالت ان سے دیکھی نہ گئی اور وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ قریب کی نہر سے پانی لا کر اماں حضور کے ہاتھ اور پاؤں دھلوائے اور کھانا پیش کیا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر اماں حضور سے گڑ گڑاتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے آپ کا قیام اور بندوبست
अपने खेत में कर दिया हूँ। अम्मा हुजूर ने फरमाया, हुकुम। वाकोड़िया समझ गया। बाबा हुजूर से इजाजत लेकर एक कुटिया आपके लिए चबूतरे पर तान दी है, आप उस कुटिया में रहने लगे। वाकोड़िया ने खिदमत में कोई कसर न छोड़ी, खिदमत करता जाता और खुश होता जाता। वाकोड़िया की यह कैसी खुशकिस्मती थी कि बाबा हुजूर ने अम्मा हुजूर की खिदमत के लिए वाकोड़िया को चुना और तैनात फरमाया। वह इंसान दोस्त अपनी किस्मत पर नाज करता, क्योंकि वो घटनाएं और वो करिश्मे उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखे और उसके गवाह आम इंसान नहीं होते। शायर कुछ मुद्दत तक अम्मा हुजूर इसी भयानक जंगलों में रही और रियाजत की मंजिलें तय करती रही। अम्मा हुजूर के मुताबिक बाबा हुजूर ने अपने खास करम से बरसों की रियाजतें दिनों में तय करा दी और रियाजत का खास हिस्सा अपने जिम्मे लेकर अम्मा हुजूर के लिए विलायत का दरवाजा खोल दिया। बाबा हुजूर ने अम्मा हुजूर की इबादत व रियाजत से खुश होकर आपको जो विलायत अता किया वह अम्मा हुजूर का ही हिस्सा है। बाबा हुजूर ने एक भुट्टा चुनकर उसके दाने एक एक करके अम्मा हुजूर को दिए और कहते जाते, ये आपका हार है, यह आपका श्रृंगार है। सब दाने देने के बाद फरमाया, अम्मा हमने सारी दौलत आपके सुपुर्द कर दी और आज से आप हमारे वजीर आजम, यानी आपका दरबार पार्लियामेंट ठहरा, सारे फैसले आपके सुपुर्द किए गए। और लोगों से फरमाया, हमारे पास हाजिर होने से पहले अम्मा जान के दरबार में हाजिरी दिया जाए। आपका उर्स मुबारक गाड़े घाट जूनी कामठी में 27 शव्वाल 11वां इस्लामिक महीना रमजान के बाद का महीना इस महीने में मनाया जाता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।